الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام ممبر آف پارلیمنٹ جناب امتیاز جلیل صاحب، جماعت اسلامی ہند شہر اورنگ آباد کے قائد جناب عبد الواجد قادری صاحب، ڈاکٹر شادب منور موسیٰ صاحب امیر مقامی، مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب، ڈاکٹر عبد الغفار قادری صاحب، ناصر صدیقی صاحب، ارون بورڈے صاحب اور دیگر مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بطور تذکیر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ انفال کی۔ میں 5 منٹ میں انشاءاللہ سورہ انفال کی تذکیر سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ بچو اس فتنے سے کہ جس فتنے کی شامت اور جس کے وبال کی لپیٹ میں صرف وہ لوگ نہیں آئیں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، بلکہ اس فتنے کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو خاموش تماشائی بنے رہے اور جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے، یہ جان لو۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایک چیز ہے فتنہ اور دوسری چیز ہے ظلم، یہ دو باتوں کا ذکر قرآن نے یہاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا ہے کہ اس کی زمین ظلم سے بھرے۔ اگر زمین میں ظلم ہو تو یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ کی جو ذات ہے وہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ دنیا میں انصاف چلے، عدل کا ماحول بنے اور امن و شانتی باقی رہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ان اللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اب نقطہ یہ ہے کہ قرآن نے فتنہ کس کو کہا؟ فتنہ دراصل ایک سچویشن ہوتی ہے۔ فتنہ اس سچویشن کا نام ہے کہ آدمی خراب حالات میں، مشکل حالات میں وہ کون سی روش اختیار کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ ان چیلنجز میں انفرادی حیثیت میں جو آدمی ہوتا ہے، انڈیویجول، اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کتنا اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے۔ ضمیر جو انسان کا اندرون ہے، اور یہی آ کر وہ اللہ کی آزمائش کی طرف رہتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ فتنے کے حالات جب بنتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ فتنے کے حالات میں انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے، بولتا ہے کہ صاحب ہم کو کیا لینا دینا، ہاں بس ہر ایک اپنی پیٹھ کو بچاتا ہے، اپنی چمڑی بچاتا ہے، اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، شتر مرغ کی طرح اپنے منہ کو مٹی میں چھپاتا ہے اور ایسے سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں۔ قرآن کہتا ہے یہی سوچ انسانی سماج کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اسی فتنے سے آزاد کیا تھا، اور یہ پوری امت کی تربیت کی گئی کہ جب امت مسلمہ حالات کی جو نزاکت ہے، حالات کے اندر جو مشکل یعنی جو چیزیں ہیں، اگر امت ان حالات میں صحیح فیصلے نہ لے بلکہ ہر آدمی وہ اپنے نفس کا غلام بن جائے اور ایک بے پرواہی، ایک ضمیر فروشی، ایک سیلفشنس اور بالکل لا تعلقی، صاحب نہیں چلو اپنے آپ کو بچاؤ، تو قرآن کہتا ہے یہ فتنہ ہے۔ تو لوگ اس بات کو جان لیں کہ ظلم کے خاتمے کے لیے، ظلم قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ ظلم کے معنی بہت وسیع ہے قرآن مجید میں۔ ظلم کے ایک معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حدود کو توڑ دے۔ ظلم کے ایک معنی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے حقوق کو لوٹ لے۔ ظلم کے ایک معنی یہ ہے کہ آدمی عدل کا راستہ چھوڑ دے، یہ ظلم ہے۔
ظلم قرآن مجید کی ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، اور قرآن مجید میں اس کا جگہ جگہ ذکر ملتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر امت مسلمہ زمین پر موجود ہو اور وہ ظلم کے خلاف برسر پیکار نہ ہو تو وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ اس کے جھوٹے ایمان کے دعوے اور اس کے اپنے کمین گاہوں میں بیٹھے رہنا یہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ یہ میں آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں۔ وَاتَّقُوا فتنہ، اے امت مسلمہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا کہ جب دنیا میں ظلم کے دروازے کھل جائے، ظلم دنیا کے اندر جو ہے وہ جلوگر ہو تو ہر طرف دکھائی دے، تو ظلم کی سرکوبی اور اس کا سدباب یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر تم ایسا نہ کرو اور تم یہ سوچو کہ صاحب کچھ نہیں ہے، ہمارا کیا لینا دینا، میں اپنے بال بچوں میں، اپنے بیوی میں، اپنے رشتہ داروں میں مگن ہوں، میری سروس ہے، میرا جاب ہے، میرا بزنس ہے، مجھے کیا لینا دینا حالات سے، تو قرآن کہتا ہے کہ جتنے مظلوم ہوں گے دنیا میں، جتنے ٹارگٹ ہوگا ظلم کے اس کے نتیجے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تماشائی ہے وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار بنے، چاہے وہ ظالم نہ ہو، چاہے وہ ظالم نہ ہو۔ ظالم ہونا ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے، بلکہ ظلم پر خاموشی اختیار کرنا بھی ظالموں کے صف میں شمار ہونا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر قرآن نے آگے کیا کہا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ جان لو کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو بزرگان محترم اور دوستو، ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک تیزی کے ساتھ ایک ظلم کی خوفناک کیفیت کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر سیاست عدل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ سیاست استحصال پر، ڈیوائیڈیشن پر، انسانیت کی تفریق پر، نفرت پر، فرقہ پرستی پر، انارکی پر، اس پر مبنی سیاست ہو رہی ہے۔ پہلے آدمی انفرادی حیثیت میں ظلم کرتا تھا، اب انسانی سماج کی اجتماعیت ظلم کی خوگر بنتی جا رہی ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسانیت تیزی کے ساتھ ایک خوفناک دور میں داخل ہونے والی ہے۔ ایسے حالات میں یہ جو انتخابی عمل ہے، یہ انتخابی عمل جو ہے ہم جانتے ہیں کہ پوری جو ہے کہیں نہ کہیں ہمارے پورے سماج پہ اثر انداز ہونے والا عمل ہے۔ تو ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کی سرکوبی کے لیے بہت اطمینان کے ساتھ، بہت شرائیت کے ساتھ ہم فیصلے لیں، اور فیصلے لینے کے بعد امت کے اتحاد کے لیے سرگرم عمل ہو۔ صرف امت کے لیے نہیں، پوری ونچت، جتنے لوگ، ونچت سے مراد میرے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، جتنے محروم طبقات ہیں، جتنے مظلوم طبقات ہیں، ان تمام کی ہم آواز بنیں، ان تمام کے ہم ترجمان بنیں۔ ہم جو ہے زمین پر اس پوزیشن کو اپنائیں، کیونکہ یہ پوزیشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہے، یہ ہمارے رسول کی پوزیشن ہے۔ تو بزرگان محترم اور دوستو، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان حالات میں ہمارے رویے، ہماری ترجیحات اور ہمارے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کی سنت، آپ کی سیرت اور قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہماری وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حالات کے پس منظر میں ہمیں صحیح معنوں میں مومنانہ بصیرت، ایمانی بصیرت عطا فرمائے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر، ہمارے سماج پر رحم فرمائے، ہمیں صحیح فیصلے لینے اور ان فیصلوں کو یعنی پورے ایمانداری کے ساتھ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفاق سے، غداری سے، منافقت سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ ضمیر فروشی اور ملت فروشی سے اللہ ہمیں پاک فرمائے، اور ملت کے اجتماعی مفاد کے لیے، اور قوم کے اجتماعی مفاد کے لیے، اور پوری انسانیت کے اجتماعی مفاد کے لیے پروردگار ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔